اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتائیں گے جو کہ آپ نے کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ہم صلاۃ التسبیح کی اہمیت، فضیلت اور پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ قیامت تک آنے والے سارے انس و جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق مختصر وضاحت بیان کروں گا تاکہ ہم سب حسب سہولت اس نماز کی بھی ادائیگی کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ تسمیہ: اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی دلیل: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بلائی یعنی ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب معاف فرما دے۔ وہ 10 خصلتیں باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور قوما کی کلمات ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سجدہ کریں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں تسبیح کی کل تعداد 75 ہوگی۔ 4 رکعتوں میں آپ یہی عمل درائیں اور 4 رکعت میں تسبیح کی کل تعداد 300 ہو جائے گی۔ اے میرے چچا، اگر آپ ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیں، اگر ہر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو ساری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ نوٹ: یہ حدیث کی 20 کتابوں میں مقروض ہے، مگر اختصار کی مد نظر صرف 2 کتابوں کا حوالہ دوں گا۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 باب صلاۃ التسبیح، جامعہ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 109 باب صلاۃ التسبیح۔ ایک دوسرا طریقہ بھی صلاۃ التسبیح کے متعلق مروی ہے، وہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح 15 مرتبہ پڑھی جائے۔ پھر رکوع سے پہلے
10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر رکوع کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر سجدہ اول میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر سجدے کے بعد کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، پھر دوسرا سجدے کے بعد نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے ہو جائیں، باقی ترتیب وہی ہے۔ باحوالہ جامعہ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 باب صلاۃ التسبیح۔ اس حدیث میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت کا بیان، اس کی تعداد رکعت کا ذکر اور نماز کی کیفیت کا بیان ہوا، نیز اس نماز کو وقتاً فوقتاً پڑھنے کا استحباب بھی معلوم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت افزائی ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کی کتنی فکر رہا کرتی تھی۔ اس حدیث سے شریعت اسلامیہ کے ایک اہم اصول نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں کی تعدید ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی اہم فضیلت سابقہ گناہوں کی مغفرت۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ پہلے اور بعد کے، نئے اور پرانے، دانستہ اور نادانستہ، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، سب معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کے ساتھ وقتاً فوقتاً صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہوں کی معافی میں نماز کا بڑا اثر ہے، چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے گناہ کے ارتکاب کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، دن کے دونوں سروں میں نماز قائم رکھو اور رات کے کچھ حصے میں بھی، یقیناً نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 114۔ تو اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ صرف میرے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت میری پوری امت کے لیے ہے۔ شریعت کا اصول نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں ایک شخص کے واقعہ پر نازل ہوا مگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعے کی نماز تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے۔ صحیح مسلم۔ غرض کے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ نیز متعدد حدیث میں وارد ہے کہ ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور صلاۃ التسبیح میں وارد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر ہی تو ہے۔ غرض کے نماز سے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا ہونا ایسا امر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی ایک نماز ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سابقہ گناہوں کی مغفرت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اس ویڈیو میں مزید صلاۃ التسبیح کی اہمیت اور فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک کو صلاۃ التسبیح کی مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اب ہم آپ کو اصول عزت کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔
آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارک یا جلیلو یا کریمو یا جلیلو یا کریمو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی اور اصول عزت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی فی امان اللہ۔